السلام علیکم سامعین، آئین کے آرٹیکل 25A کے تحت یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرائمری تعلیم مفت فراہم کرے۔ اس کے لیے حکومت سندھ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے اور اس حوالے سے میٹرک تک کے طلباء کو وظائف بھی دیے جا رہے ہیں اور انہیں موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ سرکاری اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ داخلے لیں۔ اس وقت کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب خالد حسین ببر صاحب کو۔ آپ DEO ہیں پرائمری ضلع حیدرآباد کے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب عزیز اللہ اوڈھو صاحب، آپ ڈویژنل ڈائریکٹر پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن حیدرآباد ہیں۔ خالد حسین ببر صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ صوبائی حکومت جو تعلیم کے حوالے سے کاوشیں کر رہی ہے اور آج آپ نے ریلی بھی نکالی اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ سرکاری اسکولوں کی طرف آئیں اور اپنے بچوں کو داخلے دلوائیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جیسا کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے کو یہی کہا گیا تھا، بھائی بچے جو نہیں پڑھ رہے ہیں آپ ان کی انرولمنٹ بڑھا دیں، ان کو یہ پیغام دے دیں تو وہ آ جائیں اور سرکاری اسکول میں اپنا جو پڑھائی شروع کر دیں۔ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے سرکار نے ہمارے وہ کورس وغیرہ مفت کیے ہیں، وظائف دیے ہیں، اور ابھی جو گورنمنٹ کا جو نیا ہے تو اپنے جتنے بھی نئے اساتذہ 50,000 اساتذہ سندھ میں بھرتی کیے ہیں۔ اس کی وجہ سے جتنے بھی بند اسکول تھے وہ کھل گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے ہم فرنیچر نیا آیا ہے وہ مہیا کر رہے ہیں۔ جناب عزیز اللہ صاحب، یہ جو حکومت کاوش کر رہی ہے تعلیم کو بڑھانے کے لیے، لٹریسی ریٹ میں اضافہ کرنے کے لیے، جیسا کہ خالد حسین صاحب نے فرمایا کہ اس میں طلباء کو سہولیات دی جا رہی ہیں، نئے فرنیچر آ رہے ہیں، اسی طرح انہیں وظائف دیے جا رہے ہیں، اسی طرح انہیں جو ہے کتابیں مفت فراہم کی جا رہی ہیں، تو یہ کیا مستقبل میں ہمارا تعلیمی معیار اس سے بہتر ہو سکے گا؟ اور خصوصاً آج جو آپ نے یہ ریلی نکالی ہے، اس حوالے سے بھی ہمارے سامعین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً کوششیں اور کاوشیں رنگ لاتی ہیں، کیونکہ پرائمری ایجوکیشن یا سیکنڈری ایجوکیشن بیسک رائٹ ہے ہمارے سوسائٹی کے ہر بچے کا۔ سندھ گورنمنٹ نے بھی بہت ساری ایفرٹس لی ہیں، جیسا کہ ریکروٹمنٹ آف دا ٹیچرس، وہ بھی ایجوکیشن کی بہتری کی طرف ایک اسٹیپ ہے۔ اس میں سندھ میں ہم نے 50,000 ٹیچر بھرتی کرنے ہیں، جو کہ میرے خیال میں 80% سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ ان میں مین جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو اسکول بند ہیں اساتذہ کی وجہ سے، تو ان کو ہم ری اوپن کریں، اور وہ الحمدللہ ہم نے ٹیچرز پوسٹ کیے ہیں، اور وہاں پہ وہ جو بند اسکول تھے وہ کھل گئے ہیں۔ ان میں 2 کیٹیگری تھی، ایک ایسی تھی جہاں آبادی نہیں تھی، جہاں بچے نہیں تھے، اس اسکول کو ہم نے مستقل بند کر دیا ہے۔ جہاں یہ دونوں چیزیں موجود تھیں، بچے بھی تھے اور آبادی بھی تھی، تو ان کو ہم نے اوپن کر دیا ہے، ٹیچر ایک فراہم کر کے، پرائمری ٹیچر۔ اور اس کے بعد 2010 کی سپر فلڈ کے بعد ہمارے اسکولوں کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ کچھ ایریاز تو بالکل ہی ڈوب گئے تھے، اور باقی ایریاز جو یہ متاثرین جس میں آ کے بیٹھے تھے، سسٹم بیٹھ گیا تھا ہمارا، اسپیشلی فرنیچر یا دوسری جیسی لازمی چیزیں تھیں، تو اس سلسلے میں بھی گورنمنٹ نے اسٹیپ لیے ہیں۔ ابھی ہم نے پروکیورمنٹ کی ہے فرنیچر کی، اور وہ الحمدللہ اسکولوں میں پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ٹیچرز بھی ہم نے اپائنٹ کیے ہیں، اور وہاں جہاں انرولمنٹ زیادہ ہے اور ٹیچرز کم ہیں، تو وہ بھی ہم 70% تک قابو پا چکے ہیں۔ ابھی بھی وہ پروسیس ہے جو کہ دسمبر 23 تک چلے گا۔ پہلے تو ہم نے فیمیل سائڈ پہ 50% رکھا تھا اور میل سائڈ پہ 55، اب وہ ہم نے 40% تک لے آئے ہیں، اور سندھ کے 18 تعلقات ایسے ہیں جن کو ڈپلائڈ کیا جاتا ہے، جس میں ریشو کم ہے ایجوکیشن کا، ان میں تو ہم 33% تک بھی لیے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایجوکیشن گھر گھر جائے، اور جہاں اسکول ٹیچر کی وجہ سے نہیں کھل رہے تو وہاں 33% کو پاس قرار دے کے ہم نے ٹیچر کو وہاں پوسٹ کیا ہے۔ تو ہمارے اسپیشلی جو منسٹر ایجوکیشن ہے اور سیکریٹری، وہ ایک اچھا ویژن رکھتے ہیں کہ ایجوکیشن بہتر ہونی چاہیے، اور انہوں نے اس میں بھی سلوگن دیا ہے کہ پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ۔ آج کی ہماری جو ریلی تھی اس سلسلے میں تھی، تاکہ ہم اس میڈیا کے تھرو اور پریس کے تھرو اور جو پبلک ہے اس کے تھرو ہم یہ پیغام گھر گھر تک پہنچا سکیں، کیونکہ بہت ساری مجبوریوں کی وجہ سے ہمارے پرائمری کے بچے اسکول میں نہیں آ سکتے۔ والدین کی مجبوری ہے، پاورٹی ہے، کچھ اور ایشو ہے۔ جناب خالد حسین ببر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سندھ جو ہے تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے اس نے کئی اقدامات کیے ہیں، لیکن عموماً ایک جو تاثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ شاید
ہمارے اساتذہ جو ہے وہ اتنا فوکس نہیں ہے ایجوکیشن پر. آپ ہمارے جو اس وقت والدین سن رہے ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمارا جو پرائمری نظام تعلیم ہے وہ کس قدر بہتر ہوا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے پرائمری اسکول میں داخل کریں؟ جتنے بھی اسکول ہے اس میں اچھی طرح سے کلاس چل رہے ہیں, اچھے اچھے ٹیچر آئے ہیں, کوالیفائڈ ٹیچر آئے ہیں جو پڑھا رہے ہیں. اور ہمارے تقریباً ابھی جو پرائمری ہے پہلے نرسری کے جی کا پکا کے جتنے بھی ہیں ہم اس کو کتاب وغیرہ مفت فراہم کر رہے ہیں. ٹیچر ہمارے فرسٹ کلاس پڑھا رہے ہیں. ہماری تعلیم کا معیار ابھی بڑھا ہے. اور آج جو ہم نے انرولمنٹ ڈرائیو شروع کی ہے اسی وجہ سے گھر گھر یہاں پیغام دے رہے ہیں تو اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں داخل کریں. ادھر بہت ساری سہولات ہیں اور جو بیچارے غریب ہیں نہیں افورڈ کر سکتے ہیں, ہم آپ کے تھرو, میڈیا کے تھرو اور ریڈیو پاکستان کے تھرو یہ میسیج دیتے ہیں تو اپنے بچوں کو ہمارے سرکاری اسکول میں لائے. ابھی جو سرکاری اسکولوں کی حالات ہے ابھی بالکل بہتر ہے. پہلے ٹیچر نہیں ہوتے تھے, ابھی ٹیچر آ گئے ہیں, کتاب آ گئے, وظائف آ گئے ہیں. 6ٹھی کلاس 9th کلاس 10th کلاس کے لیے وظیفے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ہر کسی کو فیسلٹی مل رہی ہے. جناب عزیز اللہ اوڈھو صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جہاں تک معیار کے فرق کی بات ہے تو ہمارے جتنے بھی ٹیچرس ہیں وہ جو پرانے تھے فائنل کوالیفائڈ تھے, اس کے بعد کم از کم میٹرک ان کی ایجوکیشن تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹیچرس تو قابل ہی ہے. لیکن کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ آگے چل کے کچھ صورتحال ایسی ہو گئی کہ ایک ٹیچرس کی کمی تھی یا پھر کسی وجہ سے ٹیچر اسکول سے دور ہونے لگا. تو اب جو سب سے پہلے تو کمی ہم نے دور کی ہے اس ریکروٹمنٹ کے تھرو, اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچرس کو ہم واپس لائے ہیں اسکول میں. اور یہ جو نئے ٹیچرس ہمارے ہیں زیادہ تر ان میں اچھے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. ان کی ٹریننگز کا ہم نے انتظام کیا ہے. پہلے ان کو اپوائنٹ کر کے ان کو ٹریننگ کرواتے ہیں, پروفیشنل ٹریننگ, تاکہ وہ جب اسکول میں جائے وہ کمپیٹنٹ تو بالکل ہے, اچھی نالج رکھتا ہے, لیکن اس پاس اسکلس نہیں ہے, میتھڈالوجی نہیں ہے. اس کو ہم نے ٹرینڈ بنایا ہے تاکہ وہ اسکولوں میں جا کے ایک ٹیچر کے طور پر پرفارم کریں. ریڈیو پاکستان کے تھرو پورے سندھ خصوصاً حیدرآباد ریجن کے تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں, کیونکہ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو تعلیم حاصل کرتی ہیں. تعلیم روشنی ہوتی ہے, صرف روزگار کے لیے نہیں ہوتی. تعلیم آنکھیں کھولتی ہے, تعلیم انسان بنا دیتی ہے. اچھے تو میں تمام جو ہمارے لوگ ہیں ان کو کہتا ہوں کہ اپنے بچوں خصوصاً بچیوں کو, کیونکہ جب ایک مرد پڑھا تو فرد پڑھا, جب ایک خاتون پڑھتی ہے تو پورا ایک گھرانہ پڑھتا ہے. تو ہماری فیمیل ایجوکیشن میں ذرا کمی ہے, خصوصاً جو گاؤں ہیں, گاؤں باہر کے علاقے جو ہیں رورل ایریاز, تو بچیوں کو بھی بھیجیں. کتابیں فری ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, بچیوں کو 6ٹھی سے 9ویں تک اسٹائپنڈ اسکالرشپ ملتی ہے. اسکولوں کو آباد کریں, جہاں اسکول اور آباد ہوتے ہیں وہاں بہت ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی ہے کہ جہاں اسکول آباد ہوتے ہیں وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. بالکل, تعلیم روشنی ہے اور اس روشنی کو ہر گھر میں پہنچنا چاہیے. سامعین, ابھی ہمارے ساتھ موجود تھے جناب خالد حسین ببر صاحب. آپ DEO پرائمری ضلع حیدرآباد ہیں, اور ان کے ساتھ تشریف فرما تھے جناب عزیز اللہ اوڈھو صاحب. آپ ڈویژنل ڈائریکٹر پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن حیدرآباد ہیں. آپ نے ان حضرات کی گفتگو سنی. ان کا پیغام یہ تھا کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اسکول بھیجیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.